بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسب متأخر۔ قال اللہ عز وجل لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو یعنی لقد جاءکم رسول من انفسکم بفتح الفاء پڑھا، جس کے معنی یہ ہے کہ بے شک آئے تمہارے پاس اللہ کے رسول تمہارے اشرف اور افضل اور سب سے زیادہ نفیس خاندان سے۔ اس آیت کی تلاوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں باعتبار حسب نسب کے تم سب سے افضل اور بہتر ہوں۔ میرے آباء و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کہیں زنا نہیں، سب نکاح ہے۔ اس حدیث کو ابن مردویہ نے روایت کیا۔ ابن عباس اور زہری بھی من انفسکم بفتح الفاء پڑھا کرتے تھے اور من افضلکم و اشرفکم کے ساتھ اس کی تفسیر فرمایا کرتے تھے، جس کی طرف ہم نے اپنے ترجمے میں اشارہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ تک جس قدر آباء و اجداد اور امہات و جدات سلسلہ نسب میں واقع ہیں، وہ سب کے سب محسنین اور محسنات یعنی سب عفیف اور پاک دامن تھے۔ کوئی فرد ان میں زنا کے ساتھ کبھی ملوث نہیں ہوا۔ عباد مخلصین جن کو حق جل شانہ نے اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہو، ان کا سلسلہ نسب ایسا ہی پاک اور مطہر ہوتا ہے۔ اللہ ان کو ہمیشہ اصلاب طیبین سے ارحام طاہرات کی طرف پاک و صاف منتقل فرماتا رہا۔ حق جل وعلا نے جس کو اپنا مصطفیٰ اور مجتبیٰ بنایا، اس کے مصطفیٰ بنانے سے پہلے اس کے نسب کو ضرور مصطفیٰ اور مجتبیٰ مہذب اور مصفیٰ بنایا۔ مصطفین الاخیار خدا نے برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں کا جس چیز سے جس حد تک تعلق ہوتا ہے، اسی حد تک اس میں بھی اصطفاء اور اجتباء برگزیدگی اور پسندیدگی سرایت کر جاتی ہے۔ جب منافقین نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تو حضرت حق جل شانہ نے صدیقہ بنت صدیق کی برات میں سورہ نور کی 10 آیتیں نازل فرمائی۔ ان میں ایک آیت یہ بھی ہے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ سورہ نور آیت نمبر 16۔ سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ سبحان اللہ، یہ بہتان عظیم ہے، ہم اس میں لب کشائی نہیں کر سکتے۔ یعنی اے مسلمانوں، تم واقع افق سنتے ہی فوراً یہ کہہ دینا لازمی تھا کہ سبحان اللہ، یہ بہتان عظیم ہے۔ معاذ اللہ، پیغمبر کی بیوی کہیں فاجرہ ہو سکتی ہے؟ پیغمبر کی بیوی تو عفیفہ اور طاہرہ ہی ہوگی۔ ابن منظر نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے ما بغت امرأن
ما بغت امرأۃ نبی قط، کسی پیغمبر کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا۔ ابن جریج فرماتے ہیں کہ مصنف منصب نبوت کے مناسب اور شایان شان نہیں کہ پیغمبر کی بیوی فجور میں مبتلا ہو۔ ابن عساکر نے اشرس خراسانی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی پیغمبر کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا۔ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں اسرا بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ما بغت امرأۃ نبی قط کو نقل کر کے فرماتے ہیں، ایسا ہی اکرمہ اور سعید بن جبیر اور ضحاک وغیرہ ہم سے منقول ہے۔ جب پیغمبروں کی ازواج کا فاجرہ ہونا منصب نبوت کے منافی ہے تو انبیاء و رسول کی امہات اور جدات کا غیر عفیف ہونا بدرجہ اولیٰ منصب نبوت و رسالت کے منافی اور مباین ہوگا، اس لیے کہ مادری علاقہ زوجیت سے بہت زیادہ قوی ہوتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پیغمبر کی تکوین و تخلیق اور اس کی تولید و تصویر ہی معاذ اللہ فسق اور فجور سے زنا سے ہو۔ اسی وجہ سے حدیث میں ولد الزنا کو شر الثلاثہ فرمایا ہے، اس لیے کہ اس کا نفس وجود ہی معصیت اور فسق و فجور سے ظہور پذیر ہوا ہے۔ یہ قطعاً ممکن اور محال ہے کہ خداوند ذوالجلال کا فرزندہ ابن الحلال نہ ہو۔ حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر انبیاء و مرسلین گزرے، کسی طاعن نے ان کے نسب مطہرہ میں کبھی کلام نہیں کیا۔ صرف یہود لعنہم اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر عفیفہ مریم صدیقہ پر تہمت لگائی۔ حق جل شانہ نے اپنی کتاب میں نہایت تفصیل کے ساتھ حضرت مریم کی برات اور حضرت مسیح کی ولادت باسعادت کی کیفیت کو بیان فرمایا اور جا بجا یہود پر لعنت فرمائی، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس غیور متعلق کی بے چون و جگون غیرت ایک لمحے کے لیے یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ کوئی خبیث اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے پاک نسب میں کسی قسم کا کوئی شک اور تردد کرے۔ قیصر روم نے جب ابو سفیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے متعلق یہ سوال کیا، کیف نسبہ فیکم، ان کا نسب کیسا ہے؟ صحیح بخاری کے یہ لفظ ہیں کہ ابو سفیان نے یہ جواب دیا کہ ہوا فینا ذو نسب،
وہ ہم میں بڑے نسب والا ہے۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ بازار کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: ہوا فی حسب بما لا یفضل علیہ احد، قال ھذا آیۃ فتح الباری۔ کتاب التفسیر فتح الباری طبع مصر 1301 ہجری، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 163۔ یعنی حسب و نسب اور خاندانی شرف میں کوئی ان سے بڑھ کر نہیں۔ قیصر روم نے کہا کہ یہ بھی ایک علامت ہے، یعنی نبی ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سب سے اعلیٰ اور اشرف ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہے کہ قیصر روم نے ابو سفیان کا جواب سن کر یہ کہا: وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا۔ بخاری شریف جلد نمبر 1۔ پیغمبر ہمیشہ شریف خاندان ہی سے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جو عالم کے تمام سلاسل انساب سے اعلیٰ اور برتر اور سب سے افضل اور بہتر ہے۔ وہ سلاسلہ صحب اور شجرۃ النسب یہ ہے: سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ بخاری شریف باب مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 543۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی جامع صحیح میں نسب شریف کے سلسلے کو فقط عدنان تک ذکر فرمایا، مگر اپنی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک سلسلہ نسب کو ذکر فرمایا۔ وہ یہ ہے: عدنان بن عدو بن مقوم بن تارہ بن یشجب بن یعرب بن ثابت بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔ فتح الباری جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 125۔ عدنان تک سلسلہ نسب تمام نسب دانوں کے نزدیک مسلم ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں۔ اور علی ھذا عدنان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا یہ بھی سب کے نزدیک مسلم ہے۔ زاد المعاج جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 25۔ اختلاف اس میں ہے کہ عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک کتنی پشتیں ہیں۔ بعض نے 30 بتلائی، بعض 30 بتلاتے ہیں اور بعض 40 بتلاتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نسب شریف کو بیان فرماتے تھے تو عدنان سے تجاوز
نہ فرماتے، عدنان تک پہنچ کر رک جاتے اور یہ فرماتے کذب النساب، نسب والوں نے غلط کہا۔ یعنی ان کو سلاسل انساب کی تحقیق نہیں، جو کچھ کہتے ہیں وہ بے تحقیق کہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اول اس آیت کو تلاوت فرماتے وعاد وثمود والذین من بعدہم لا يعلمهم الا اللہ، سورہ مومن آیت نمبر 31۔ عاد اور سمود اور ان کے بعد کی قومیں، ان کا علم اللہ ہی کے سوا کسی کو نہیں۔ اور پھر یہ فرماتے کذب النسابون، نسب دان غلط کہتے ہیں، یعنی نسابین کا یہ دعویٰ کہ ہم کو تمام انساب کا علم ہے بالکل غلط ہے، اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے سوال کیا گیا کہ کسی شخص کا اپنے سلسلے نسب کو حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچانا کیسا ہے، تو ناپسند فرمایا۔ سائل نے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک سلسلہ نسب پہنچانے کے متعلق دریافت کیا تو اس کو بھی ناپسند فرمایا اور کہا میں یک برا بھی، کس نے اس کو خبر دی؟